دوستو، ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش ممی کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی ہوگی۔ 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں پر کیا ہوا تھا، یا ان کے باقیات کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو پانی میں اللہ کے حکم سے گزرنے کا موقع دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل تورات خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی سمجھ کسی کو نہیں تھی۔ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ 3500 سال پہلے قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا اور حنوط کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی، اسے حنوط کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کے تہ میں چھپ گئی تھی۔ ان کا نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اسی فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے بعد بھی ایک آیت نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کی لاش کا کیا ہوا اور کیسے محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الہورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے ایک خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ احمد عبدالرسول جو کہ پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے میں تسبیح کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں پر وہ پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 کو دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی وہیں ملی۔ اس کو تابوت اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جن ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے، جب ان ممیوں کو تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنس سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر
ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو باہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائی نے کی تھی۔ ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اس کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنا دیا۔ ترجمہ: تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بے شک عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔